ابھی ہم جس ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں بڑا وہ اہم ایشو ہے اور پچھلے دنوں تو بہت ڈسٹربنگ ویڈیو جو کہ بہت وائرل ہوئی ہم نے دیکھی، بہت دل اس سے پریشان ہوا، لیکن اچھی بات ہے کہ اس کو سیریسلی لیا گیا اور اس پر اب کام ہو رہا ہے۔ پتنگ بازی نے بہت گھروں کو برباد کیا ہے اور ابھی اس پر قابو پانے میں پوری انتظامیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگی ہوئی ہے۔ جو دردناک تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی گئی تھی ان کی بدولت کسی حد تک پتنگ بازی کم ضرور ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیماری کو دباتے ہیں لیکن اسے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان دنوں پنجاب میں پتنگ کی ڈور سے محفوظ رکھنے کے لیے موٹر سائیکل پر سیفٹی وائر لگانے کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اب مریم نواز کو بھی دیکھ سکتے ہیں وائر کیسے لگ رہی ہے اور کس طرح یہ محفوظ کرے گی بائک رائڈر کو۔ تو ابھی اس پر کتنا کام ہوا ہے، کیا چل رہا ہے، بات کرتے ہیں ایس پی ٹریفک لاہور شہزاد خان صاحب سے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو آر شو۔ مجھے شہزاد صاحب بتائیے گا یہ سختی جو آپ لوگوں نے شروع کی ہے کب سے شروع کی ہے اور کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا فیصل آباد کا، اس کے بعد پہلے بھی یہ ہم لوگ یہ اس پہ کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بہت تیزی سے جناب سی ایم صاحب کی ہدایات کے مطابق جو ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور پورے پنجاب کی ٹریفک پولیس اس میں بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے۔ اسپیشلی ہم لوگ لاہور میں جو ہے وہ 26 کے بعد سے اب تک جو ہے کنٹینیوسلی ہماری یہ ایفرٹس ہیں کہ ہم لوگ ریگولر بیسس پہ جو ہے یہ سیفٹی وائر جو ہے یہ لگوا بھی رہے ہیں اور خود بھی لگا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس پہ بریف بھی کر رہے ہیں۔ مطلب اپنی ایفرٹ کے ساتھ لوگوں کو اس طرف لا رہے ہیں کہ آپ کی یہ سیفٹی ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ سیفٹی وائرز آپ لوگ کیا خود سے دے رہے ہیں یا پھر یہ شہری خود خرید رہے ہیں مارکیٹ سے؟ آپ لوگ بس چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں؟ جی میں اس میں پہلے میں نے جیسے بتایا کہ کچھ تو جو ہے اس میں ہماری اپنی کنٹریبیوشن ہے، کوئی اگر ہم دیکھیں تو کوئی 4000 کے قریب جو ہے ہم اپنی کنٹریبیوشن سے اس میں کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ باقی کوئی تقریباً 24,000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے دوسروں لوگوں یہ بھی دیکھ رہی ہوں شہزاد صاحب کے بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ کے بائکرز کو آپ لوگ الاؤ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سختی کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مشن آپ لوگوں کا ہے اس میں کس حد تک کامیاب ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جو ٹریفک پولیس ہے وہ شروع سے جو ہے لوگوں کی سیفٹی اور سہولت کے لیے کام کرتی رہتی ہے اور جہاں تک ہیلمٹ ہے، ہیلمٹ تو ایک مین چیز ہے جو بائکرز کی سیفٹی کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی وہیکلز کو چیک کریں اور صرف لاہور کی بات کریں تو لاہور میں اس وقت کوئی 42 لاکھ کے قریب جو ہے وہ وہیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ تو اتنی تعداد میں اور پھر ظاہر ہے جب اتنی تعداد میں ہے تو ان کے انسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ٹریفک پولیس اس پاس پہ بہت فوکس کیے ہوئے ہے کہ ہر بندہ جو بھی ڈرائیو کرے وہ ہیلمٹ ضرور پہنے، کیونکہ ہیلمٹ اگر آپ پچھلے سالوں میں 2022 اور اس سے پیچھے بات کریں تو کافی زیادہ ریشو تھی کہ جو سر کی چوٹ کے ساتھ تھے وہ لوگ ہلاک ہو جاتے تھے یا زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوتا تھا۔ تو ہماری یہ مہم جو ہے وہ چل رہی ہے، کنٹینیوسلی چل رہی ہے اور اس پہ ایک اور چیز جو انہانس ہو گئی وہ یہ تھی کہ اس کا پہلے جو جرمانہ تھا وہ تھا 200 روپے سے، جو کہ عدالت کے تھرو جو ہے ہائی کورٹ کے تھرو جو ہے وہ 2000 پہ چلا گیا۔ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑا اور ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ اس پہ ہیلمٹ پہننے پہ بہت زیادہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں شہزاد صاحب کہ اس کیمپین میں باقاعدہ یہ جو بائک سیفٹی وائرز ہیں اور ہیلمٹس ہیں ان کو تھوڑا سستا بھی کر دینا چاہیے تاکہ لوگ خریدیں زیادہ سے زیادہ۔ جو نہیں بھی افورڈ کر سکتا وہ بیچارہ بھی سوچے گا کہ بھی مجھے خرید لینا چاہیے، سستا مل رہا ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے یا پھر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، نہ وائر لگواتے ہیں نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، ان کے لیے جرمانہ بڑھ تو گیا ہے، آن روڈ ہی فوری طور پر چالان کٹ جاتا ہے یا کس طرح ایکشن لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک یہ روڈ سیفٹی وائر ہے یا اس پہ تو ابھی کوئی اس طرح کا قانونی طور پہ کوئی چیز ایسی نہیں آئی ہوئی ہے۔ یہ جس ہم لوگ بریف کرتے ہیں لوگوں کو اور بریف کرنے کے ساتھ یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے کائنڈلی آپ اس کا استعمال کریں، تو وہ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ہیلمٹ کا
تو ہیلمٹ تو جو ہے وہ قانونی طور پہ جو ہے بائک چلانے والا اس چیز پہ پابند ہے کہ وہ جب بھی بائک چلائے تو ہیلمٹ لازمی پہنے. تو اگر وہ نہیں پہنتا تو ٹریفک پولیس اس پہ چلان کرتی ہے, ان کو جرمانہ کرتی ہے. ظاہر ہے اس سے انفورسمنٹ سے اچھا, جو میں نے اس سے پہلے سجیسٹ کیا, کیا کبھی آپ لوگوں کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ہیلمٹ غریب جو ہیں ان کو فری آف کاسٹ مل جائیں یا پھر سستے ملیں؟ یہ بھی اس کیمپین کا حصہ ہونا چاہیے. جی بالکل, آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور اس پہ میں بالکل آپ کو بتاؤں کہ ٹریفک پولیس پنجاب کے اندر اسپیشلی لاہور کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوسلی دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے اس مہم کو انہانس کرنے کے لیے, لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اپنے طور پہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے, دوسری ایجنسیز کے ساتھ مل کے یہ کمپین چلاتی رہتی ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ ہیلمٹ دیتے ہیں لوگوں کو, اور اپنے اویئرنیس پروگرام سے متعلق جو ہے بروشرز اور اس طرح کی ساری چیزیں, اور لوگوں کو اویئرنیس اپنی ٹیمز کے حوالے سے. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال روڈ کے اوپر ریگولر بیسس پہ اگر آپ نہ بھی کہیں تو کم از کم ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ ہمارا یہ اس طرح کا ایونٹ ضرور ہوتا ہے جس میں جناب سی ٹی او صاحب, میں یا ہمارے دوسرے آفیسرز جو ہے وہ آتے ہیں اور لوگوں کو اویئر بھی کرتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ ہیلمٹ بھی دیتے ہیں ان کو. صحیح. اچھا, میں چاہوں گی شہزاد صاحب مجھے ایک بات اور بتائیے گا. دیکھیے, جن لوگوں کا روزگار وابستہ ہے نا پتنگ بنانے سے یا ڈور بنانے سے, وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر وقتی طور پر رک جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے اپنے روزگار کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں. اس سچویشن کے اندر برائی کو اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو اس کیمپین کو جاری رکھنا ہوگا, یا پھر یہ کریک ڈاؤن جو آپ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے گارڈ وائر نہیں لگائی ہوئی یا جو لوگ ہیلمٹ پہن کے نہیں نکل رہے ہیں ان کے خلاف چالان کٹتے رہیں, کس طرح میک شور کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مریم نواز سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں, سختی ہوگی, 1 مہینہ 2 مہینے گزریں گے, اس کے بعد پھر چیزیں نارمل ہو جائیں گی, وہی جناب لوگ لاپرواہی شروع کر دیں گے. تو کچھ سوچا آپ لوگوں نے اس حوالے سے کہ اس کو سختی سے عمل درآمد مستقل کیسے کرایا جائے؟ بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس پہ جب کمپین سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت تو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس پہ اتنا فوکس نہیں رہتا. لیکن کیونکہ یہ والی ایک ایسی چیز ہے اور اس میں جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے وہ اتنے دردناک تھے کہ میرا نہیں خیال کہ اب, اور ہمارا جو اسکیجول بھی اب بن رہا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ اس کو ہم نے کسی صورت میں بھی اگر کوئی اور کمپین بھی ہم فوکس کرتے ہیں تو اس کمپین کو کبھی بھی پیچھے نہیں لے کے جانا. یہ ہماری کمپین جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. جیسے اس سے پہلے ہیلمٹ جو ہے, ہیلمٹ ہماری وہ ایک ایسی کمپین ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ریگولر بیس پہ چل رہی ہوتی ہے, یہ بھی ریگولر بیس پہ چلتی رہے گی. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو لوگ جن کا روزگار منسلک تھا گڈی ڈور کے بزنس میں ہے, جی, وہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو لوگوں کے لیے جان لیوا ہے, یہ ختم کرنا پڑے گا. اور اس وقت جو پنجاب پولیس ہے وہ اس پہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اب اس طرح کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی, اور اس کے ایسے لوگ جو اس طرح کے کاروبار میں انوالو تھے ان کے خلاف جو ہے بڑی ہیوی کمپینز کے ساتھ بڑی ہیوی بالکل, بہت اچھی بات ہے شہزاد صاحب, یہ ہو رہا ہے اگر تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. اچھا, میں ایک چیز اور جو کہ میں ظاہرہ خود وٹنس ہوں, نو ڈاؤٹ جو پنجاب کی ٹریفک پولیس ہے, لاہور کی ٹریفک پولیس ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے, نظر بھی آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ چالان جو کٹتے ہیں اس سے جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں, اگر تو وہ اس طرح سے ہیں کہ سب کچھ مینیج کرنے کے بعد کچھ بچتا بھی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ فری میں ہیلمٹس ٹریفک پولیس بھی دے سکتی ہے ان شہریوں کو, اس حوالے سے کبھی سوچا گیا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن سب سے پہلے میں اس کو بات کو کلیئر کر دوں کہ کسی صورت میں بھی آج تک جو ہے جو چلاننگ کا ریونیو ہے وہ کبھی بھی ٹریفک پولیس کے پاس نہیں آتا. تو یہ بات آپ کو کرنی پڑے گی نا, آپ لوگوں کے پاس نہ آئے, جن کے پاس جاتا انہیں مشورہ دیں کہ آپ ہمیں ہیلمٹس دیں, ہم روڈ پہ موجود ہوتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہوگا ہم انہیں دیں گے. چلیں, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات خود ہی کر دی, اور جہاں پہ بیٹھ کے کی ہے یہ تو اپنے آپ ہر جگہ پہ پہنچ جائے گی, تو یہ خوبصورت بات تھی آپ کی. لیکن اوور آل جو اس کی باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کا ریونیو سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود
ہم لوگ مختلف کمپنیز کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ان کے ساتھ مل کے اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں، اس طرح کی کمپین کرتے ہیں، اور یہ ہیلمٹ جو دینے والا معاملہ ہے یہ ریگولر بیسس پہ ہی چل رہا ہوتا ہے ہمارا. اچھا، ریگولر بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، ہیلمٹ آپ لوگ دیتے ہیں. چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی اوور آل اگر بات کی جائے پنجاب میں ٹریفک کے قوانین کو لے کر یا پھر کیمرہ انسٹالیشن کو لے کر، چیزوں کو مینیج کرنے کو لے کر، آپ لوگ کتنے ایڈوانس ہیں اور آگے آپ لوگ اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں؟ جی، اگر آپ لائسنسنگ کے حوالے سے بات کریں تو شاید آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے 1 سال کے اندر کبھی اتنی لمبی مطلب اتنا زیادہ والیوم نہیں ہوا تھا یہ لائسنس بننے کا. تقریباً 27 لاکھ کے قریب جو ہے 2023 میں لائسنس بنائے گئے. اسی طرح یہ کمپین ہماری اب بھی چل رہی ہے، اور اس کو اور امپروو کرنا اور باقی چیزوں کو انہانس کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو لاہور کے اندر جو لائسنسنگ سینٹرز تھے وہ محدود سے تھے، 3-4 ٹوٹل. 2-3 سال اگر آپ پیچھے کی بات کریں گے تب تو اندھوں کو بھی ڈرائیونگ لائسنس مل رہے تھے شہزاد صاحب، آن اے لائٹر نوٹ. اب وہ بند ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. نہیں، یہ پنجاب کے اندر تو اس طرح کی کوئی بات اور اس طرح کی کوئی جو ہے ایک واقعہ تھا خبروں میں ہی رپورٹ ہوا تھا. خیر وہ پرانی بات ہو گئی، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا امپروو کیا ہے کہ اس کے بعد کبھی کچھ طرح کا واقعہ نہ سننے میں آیا نہ رپورٹ ہوا. یہ پنجاب میں لاہور اور پنجاب کے لیول پہ تو 100% کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے خود پتہ ہے اور میں انوالو ہوں ان چیزوں میں. تو یہ یہاں کا تو واقعہ نہیں ہوگا. بہرحال آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ وہ جو 3 یا 4 جگہ تھیں ہماری جہاں پہ لائسنس بنتے تھے وہ انہانس کر کے 33 کے قریب چلی گئیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اب تو یہاں تک کر دیا گیا ٹریفک لائسنس کے حوالے سے کہ آپ کو لرنر لائسنس بنوانے کے لیے کسی سینٹر پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو ایپ کے ذریعے جو ہے وہ موبائل فون سے جو ہے بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو رینیو ہے لائسنس، یہ بھی آپ کو وہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ان چیزوں کو ہم نے اتنا خوبصورت طریقے سے اب جدید دور کے ساتھ، جدید تقاضوں کے ساتھ جو ہے نا ملا دیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور وہ اپنے موٹو پہ قائم ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے ان کا ہم تحفظ بھی کر سکیں. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے شہزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ایسے ہی کام آپ کرتے رہیں جیسے کر رہے ہیں. کریڈٹ آپ کو، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے. یہ مل کر ہی انسان جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نکالتا ہے. شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو عمل درآمد کروانا ہے جو آپ کروا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.